السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فنی خرابی کی وجہ سے سسٹم میں یہ پچھلا جو حصہ پچھلی حدیث ساری کی ساری جو وضاحت کی گئی ہے وہ سب کٹ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بقیہ جو حدیث رہ گئی تھی میں چاہوں گا کہ وہ اس کو بھی میں ریکارڈ کروا دوں دوبارہ۔ وان قبیصۃ بن وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون علیکم امراء من بعدی یؤخرون الصلاۃ۔ قبیصہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون علیکم، ہوں گے تم پر مقرر امراء ایسے حکام، ایسے با اختیار لوگ، من بعدی میرے بعد، یؤخرون الصلاۃ جو کہ نماز کو مؤخر کریں گے، لیٹ پڑھیں گے، لیٹ کریں گے۔ فہی لکم، تو اس نماز کو وقت پر پڑھنا تو تمہارے لیے باعث اجر ہوگا، وہی علیہم، جبکہ اس نماز کو مؤخر کرنا ان کے لیے وبال ہوگا یا ان کے لیے گناہ کا موجب ہوگا۔ تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فصلو، تم نماز پڑھ لو، معہم، ان کے ساتھ، ما صلو القبلۃ، جب تک کہ وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو گویا تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، لیکن جیسے کہ پہلی احادیث گزر گئی ہیں کہ تم اپنے وقت پر، یعنی صلو لوقت، اس نماز کو اپنے وقت پر ادا کر لو، اور بعد میں اگر آپ ان کے ساتھ نماز ادا کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ کے لیے نفل ہوگی۔ رواہ ابو داود۔ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے کہ اس کی سند میں صالح بن عبید مجہول راوی موجود ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اکیلے نے ان کو صرف ثقہ کہا ہے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث 694 694 وہ ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس حدیث ضعیف کو ہم لیں، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے پاس اسی مفہوم کی موجود ہے۔ حدیث 623 فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز۔ کوئی شخص فاسق فاجر ہے، ظالم ہے، تو انسان جو ہے وہ باجماعت نماز اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے اکیلا پڑھنے کے بجائے۔ وان عبید اللہ ابن عدی بن الخیار رضی اللہ تعالی عنہ، عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، انہو، کہ بے شک وہ، داخل ہوئے، آئے، علی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس، وہو محصور، اس حال میں کہ جب وہ قصر عمارت میں محصور تھے، یعنی ان کا حصار یا احاطہ کیا گیا تھا، ان کو گھیر لیا گیا تھا، ان کو شہید کرنے کی غرض سے بلوائیوں یا باغیوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا۔ فقال، تو یہ کہنے لگے، یعنی عبید اللہ بن عدی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، انکا امام عامۃ، یا آپ تو امام، عام امام ہیں، یعنی آپ خلیفہ ہیں اہل ایمان کے، مسلمانوں کے۔ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَىٰ، اور آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ بیتی، جو آپ پر آزمائش اتری آئی۔ وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، اور اس سے بڑی یہ آزمائش ہم پہ آئی ہوئی ہے کہ ایک تو آپ محصور ہیں، آپ ہمیں نماز نہیں پڑھا سکتے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمیں نماز پڑھا رہا ہے وہ امام فتنۃ، وہ سرگنا ہے، یعنی فتنے کا، تو وہ جو ہے لیڈر، وہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑھنے پہ مجبور ہیں۔ وَتَنَا حَرَّجُ، صحیح نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے، درست نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس ظالم کے پیچھے۔ فقال، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب میں فرمایا، الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، نماز ایک بہت ہی اچھا ہے، جب اچھا عمل کریں، اچھائی اختیار کریں تو فاحسن معہم، تو آپ بھی ان کے ساتھ اس اچھائی میں شامل ہو جائیں، رکنے کی بجائے یا پیچھے ہٹنے کے بجائے ان کے ساتھ وہ اچھا عمل کریں، گویا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں۔ وَإِذَا سَاءُوا، اور اگر وہ کوئی برے اعمال کا مرتکب کریں تو فَاجْتَنِبْ سَاءَتَهُمْ، تو ان کی اس برائی سے لگ رہی تو گویا جو ایسا شخص ہے، ظالم، فسادی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو اگر ایسے حالات میں وہ نماز پڑھاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، ان کی نماز ہوگی۔ رواہ البخاری۔ حدیث 624 نماز فجر اور نماز عصر وقت پر ادا کرنے کی فضیلت۔ یہ پہلے بھی فضائل گزرے ہیں اور اس پر احادیث بھی گزر چکی ہیں،
اور یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول یہ فرماتے ہوئے لن یلج النار احد، ہرگز کوئی داخل نہیں ہو سکے گا آتش جہنم میں، احد کوئی ایک، صلی جس نے نماز پڑھی ہو قبل طلوع الشمس سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، کون سی نماز ہے وہ ظاہر فجر کی نماز ہے، وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، وہ کون سی نماز ہے، وہ عصر کی نماز ہے۔ تو گویا کہ یہ فجر کی اور عصر کی نماز، اس کو بردین بھی کہا گیا ہے، یہ ٹھنڈی نمازیں ہیں اور ان کے فضائل کو بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی الفجر والعصر، آگے خود وضاحت کرتے ہیں کہ فجر اور عصر کی دو نمازیں، رواه مسلم۔ تو گویا کہ ان کو اوقات میں پڑھنا، وقت میں پڑھنا، انسان پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، اقامت قائم کرتا ہے ان کو، تو اس کے لیے یہ اپنا اجر و ثواب ہے کہ وہ جہنم میں نہیں داخل ہو سکے گا اللہ کی توفیق سے، فضل سے۔ حدیث 625، فجر و عصر کی نمازوں کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ، یہ وہی حدیث، یعنی اس سے مراد جس نے نماز پڑھی ٹھنڈی دو نمازیں، یعنی وقت پر پڑھی، باجماعت پڑھی، قائم کی، دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوا، متفق علیہ۔ حدیث میں لفظ البردین سے مراد دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کی نمازیں۔ حدیث 626، فرشتوں کا نماز فجر اور عصر میں اکٹھا ہونا اور عبادت گزار بندوں کے بارے میں بارگاہ ازدی میں رپورٹ، یعنی ان کی خبر دینا اللہ جل شانہ کو کہ وہ کس حال میں تھے۔ تو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یتعاقبون آتے جاتے ہیں، گھومتے ہیں، فیکم تم میں، ملائکۃ فرشتے، باللیل رات کے، و ملائکۃ بالنہار اور فرشتے دن کے، یعنی دن کے فرشتے دن کے وقت آتے ہیں، رات کے فرشتے رات کے وقت آپ کے پاس آتے جاتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں فرشتے سارے کے سارے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، کیونکہ اس وقت جو اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوتا ہے ان کا وہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت جب نئے فرشتے آتے ہیں تو پہلے جانے سے پہلے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے آپس میں۔ ثم يعرج الذين باتوا فيكم، پھر وہ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، وہ الذين باتوا فيكم جنہوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے، رات کے فرشتے جو ہیں وہ تمہیں چھوڑ کر پھر وہ جب اوپر جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ تو ان کا رب ان سے، پروردگار ان کا ان سے پوچھتا ہے، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِمْ، اس جیسا جبکہ اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے، اللہ اس بارے میں خوب جانتا ہوتا ہے، لیکن پروردگار اس کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، کیسے چھوڑا تم نے میرے بندوں کو، کس حال میں چھوڑا؟ فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ترکناہم ہم نے ان کو چھوڑا، وہم یصلون اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہم واو حالیہ ہے، حالت کونہم یصلون، واتیناہم وہم یصلون اور ہم ان کے پاس جب آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب دونوں صورتوں میں نماز جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی فجر اور عصر کی نماز میں یہ اجتماع ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کی بابت یہ رپورٹ کہ وہ جب آئے تو نماز میں تھے، جب ہم نے ان کو چھوڑا تو نماز میں تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پروردگار ان سے خوش ہوگا اور فرشتوں کی یہ گواہی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث 627، جو شخص وقت پر نماز فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں آ جاتا ہے۔ نماز فجر کی بات ہے تو ہر ایک نماز کی الگ الگ فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وان جندب القصری رضی اللہ تعالی عنہ، جندب القصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی جس نے نماز پڑھی صلاۃ الصبح صبح کی نماز، فهو فی ذمۃ اللہ تو وہ اللہ کے عہد و پیمان میں ہے، اللہ کے ذمہ میں ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء
تو اللہ جل شانہ ہرگز نہ آپ سے طلب کرے اپنے ذمہ کے بارے میں کچھ، گویا کہ جو ذمہ اللہ نے عہد اور امن کا دیا ہوا ہے اس میں اللہ جل شانہ کوئی کمی نہ برتے آپ کے عمل کی بنا پر۔ فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُ مِن ذِمَّتِي بِشَيْءٍ، تو اگر بے شک وہ شخص کے طلب کرتا ہے اس سے من ذمت ہی اپنے ذمہ یعنی امن کا اور بخشش کا معافی کا جو ذمہ اللہ نے اور حفاظت کا جو لیا ہے یا دیا ہے اپنے بندے کو، بشیئن کچھ بھی اگر وہ طلب کرتا ہے یا اس بارے میں، تو یدرکہ، تو پھر وہ اس کو پا لے گا یعنی پکڑ لے گا اس کو، ثم یکبہ، پھر وہ اس کو الٹا کرے گا علی وجہی، اس کے منہ کے بل، فی نار جہنم، آتش جہنم میں۔ تو گویا اللہ کے ذمہ جو عہد و امان کا ہے جس میں انسان رہتا ہے، وہ شخص ہے جو کہ صبح کی نماز پڑھتا ہے ٹائم پہ، وقت پہ، باجماعت، اور جو اس میں کوتاہی برتے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے عہد و امان سے نکل جاتا ہے، جس کی اللہ نے اس کے ساتھ عہد و پیمان کے بارے میں، اپنی رحمت کے بارے میں اس کے ساتھ عہد و پیمان فرمایا ہے، والعیاذ باللہ۔ حدیث 627 اسی کی باقیات ہے کہ رواہ مسلم نے، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، وفی بعض نسخ المصابی، اور مصابی مشکات المصابی کے بعد نسخوں میں یہ القصری کے بجائے القشیری کے الفاظ ہیں، بدل القصری، قصری کے بجائے قشیری کے الفاظ ہیں، جیسا کہ شروع میں ہے نا وان جندب القشیری۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کی کوئی جو چند سوالات تھے سبق کے حوالے سے، اس کے بعد ذکر کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ جو کچھ کہا سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وہ سوالات وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا یہ ہے، رات اور دن آنے جانے والے فرشتے کن دو نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے، حدیث میں لفظ البردین سے کیا مراد ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، فجر و عصر کی نمازوں کی حفاظت کرنے والے شخص کا حدیث میں کیا اجر ذکر ہوا ہے یہ حدیث کی روشنی میں؟ اور نمبر 4، فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ نمبر 5، حدیث میں مذکور الفاظ خذوا مقاعدکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ چند ایک ہلکے پھلکے سوالات تھے آج کے سبق سے متعلقہ، اور ان کے جوابات بھی آپ جو ہے وہ یاد کر لیجئے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔